جو ذرہ تھا وہ پہاڑ بن گیا، جو مدعو تھا وہ دائی بن گیا، قطرہ تھا سمندر بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا۔ الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی، دامن میں یہ مومن کے یہ دولت ہے بہت اچھی۔ محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی، دامن میں یہ مومن کے یہ دولت ہے بہت اچھی۔ قرآن بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت ہے بہت اچھی۔ مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل۔ اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی، سو جان کے بدلے میں بس ایک جھلک مل جائے، سو جان کے بدلے میں بس ایک جھلک مل جائے۔ سودا ہے بہت اچھا، قیمت ہے بہت اچھی۔ انتہائی واجب الاحترام محترم محتشم ذی وقار حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین گرامی، ویسے تو سیرت کے معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کے احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن میرے محبوب کی سیرت ایسی لازوال ہے، ایسی بے مثل و بے مثال ہے، ایسی کامل و اکمل ہے کہ آج تک کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی کاتب، کوئی شاعر ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے رحمت کائنات کی سیرت، صورت، جمال، کمال، اخلاق، عادات کو مکمل بیان کر دیا، بلکہ جس نے بھی میرے آقا کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی تو وہ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے موت تک کے احوال کا احاطہ نہیں کر سکا۔ ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ بحر لا ساحل لہ، کہ میرے محبوب کی سیرت ایسا سمندر ہے جس میں کوئی کنارہ نہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا: یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا توئی قصہ مختصر۔ حضرات، آئیے آپ اور میں 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگال لیجئے اور دیکھیے دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سالہ سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور و سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں پریشان انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا، آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسی رب کو اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا تو اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان یعنی کہ آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، محبوب خدا، امام الانبیاء کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا۔
خدا نے اپنے لاڈلے اور پیارے نبی کو قرآن کی صورت میں ہدایت کا دستور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ میرے نبی کی انقلابی تعلیم نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ میرے نبی نے زندگیاں بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، عقائد بدل ڈالے، سیاست بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا۔ جو ذرہ تھا وہ پہاڑ بن گیا، جو مدعو تھا وہ داعی بن گیا، قطرہ تھا سمندر بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا۔ ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، درفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا، دلوں کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ محترم حاضرین، سیرت رسول تو ایک سمندر ہے، میں تو اس میں سے بس چند موتی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یوں تو حضور کی زندگی میں کئی واقعات پیش آئے، لیکن فتح مکہ کا واقعہ ایسا ہے کہ جس نے دنیا کو یہ درس دیا کہ شان رحمت للعالمین اسے کہتے ہیں۔ آپ نے دنیا سے رنگ و نسل کے فرق کو ختم کرنے کے لیے حکم دیا کہ بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ جی ہاں، یہ وہی بلال ہے جسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، جسے تپتی ریت پر لٹایا جاتا، جس پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے۔ آپ نے حکم دیا بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ جا۔ آج میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس بلال کو تم ستایا کرتے تھے، جس بلال پر تم ظلم و تشدد کیا کرتے تھے، آج یہی بلال جب سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آتا ہے تو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتا ہے۔ جی ہاں، جب یہی بلال دین محمدی سے وابستہ ہوا تو اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو اسی کو تو حفیظ طائب نے کہا تھا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں سے رنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں سے رنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا۔ شہنشاہی نے جس کے قدم چھومے وہ فقیر آیا۔ ارے مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، سراپا کرم بن کے رحمت للعالمین آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ طالب علم اپنی تقریر کو پیش کر رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ حضور کی شان اقدس وہ شان ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کہہ چکے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اردو میں اگر اس کو سمیٹا جاوے تو اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق فرمایا گیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں۔ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں۔ یعنی حضور نے جو انگلی سے اشارہ کیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے جو طالب علم